الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، جب سے انگریز ہندوستان کی سرزمین پر برسر پیکار ہوا تو دو طبقے ہندوستان کی سرزمین پر ابھر کر سامنے آئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردنیں جھکائی، انگریز سے معافیا مانگی، انگریز سے جاگیریں حاصل کی، انگریز سے دولتیں حاصل کی۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے نواب سراج الدولہ کی گردن کٹا کر 750 مربع زمین انگریز سے الاٹ کرائی۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے شاہ اسماعیل شہید سے غداری کر کے اس نواز رسول کو، اس خاندان رسالت کو اور اس پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کرا دیا۔ ایک طبقہ وہ تھا اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ تھا جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا علم بردار تھا، کہ جس فتوے نے بر صغیر پاک و ہند میں مالٹا اور کالا پانی اسکندریہ کے ساحل پہ جیلوں کو آباد کر کے پھانسیوں کے تختوں پر چڑھ کر ساری زندگی انگریز سے ٹکرا گیا، بچوں کو یتیم کرا گیا، عورتوں کو بیوہ کرا گیا۔ وہ طبقہ کٹ تو گیا، وہ طبقہ مر تو گیا، لیکن نہ انگریز کے سامنے گردن جھکائی اور نہ دنیا کی کسی اور باطل طاقت کے سامنے گردن جھکائی۔ میرے دوستو، 1601 عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا تجارت کے نام سے۔ اس نے آ کر آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پہ غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو جکڑ لیا، اور ایک وقت آیا جب 1739 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے گھر پیدا ہوئے، اور شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کی تاریخ میں 1762 عیسوی میں انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتوی جہاد جاری کیا اور کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد 1856 عیسوی میں ہندوستان کے تمام علماء کا اجلاس دلی میں ہوا۔ ان کو یہ فیصلہ کرنا تھا، آیا ہم انگریز کی مستقل غلامی اختیار کر لیں یا انگریز کا مقابلہ کر کے دنیا سے چلے جائے۔ اس میٹنگ میں کون تھا؟ مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ اسماعیل شہید اور حضرت مولانا مملوک علی تھے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ حضرت ہماری تعداد بہت کم ہے، بات سمجھے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جب یہ بات کہی تو مجمع میں آگ لگ گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اس جنگ کا نام 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف علماء تھے اور دوسری طرف انگریز تھا۔ غداری کی وجہ سے علماء کو فتح نہیں ہو سکی اور انگریز غالب آ گیا۔ اس کے بعد وائسرائے برطانیہ نے ایک وفد ہندوستان میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پتہ کر کے آؤ کہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس وفد کے سربراہ کا نام ڈاکٹر ولیم مور تھا۔ اس نے رپورٹ لکھی کہ جب تک ہندوستان میں علماء موجود ہیں، قرآن موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ 1863 عیسوی میں ہندوستان میں علماء کے قتل عام کا انگریز نے اعلان کیا۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا 1601 عیسوی میں تو دلی کے شہر میں 1000 دیریم مدرسے تھے، لیکن 1864 عیسوی میں ایک دیریم مدرسہ بھی پورے بر صغیر میں موجود نہیں تھا۔ انگریز نے شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ جو دلی کا مرکز تھا، اس مدرسے کے اوپر بلڈوزر پھرا دیے، مسجد شہید کرا دی، اس مدرسے کو تباہ کر دیا، علماء کا قتل عام کیا۔ چونکہ مسٹر ٹامسن اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 عیسوی سے لے کر 1864 عیسوی تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان سالوں میں
14,000 उलमा को दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक उनकी गर्दनों को लटकाया गया। वो टॉमसन कहता है कि अजीब मौका था, उलमा को सूरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया, उलमा के जिस्म को तांबे से दागा गया, उलमा को हाथियों के ऊपर खड़ा करके दरख्तों से उनकी गर्दनों को लटकाया गया। वो टॉमसन कहता है कि अजीब मौका था कि मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो क्या देखता हूँ, मेरे सामने 40 उलमा लाए गए और उनके कपड़े उतार कर आग के अंगारों पर डाल दिया गया, और उसके बाद दूसरे 40 उलमा लाए गए और अंग्रेज ने कहा, मौलवियों एक दफा कह दो कि तुम 1857 की जंगी आजादी में शरीक नहीं थे, तुम्हें छोड़ देते हैं, वरना तुम अगर न माने तो इन्हीं 40 मौलवियों की तरह तुम्हें भी आग के अंगारों पर जला दिया जाएगा। वो टॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम है, पहले 40 उलमा भी आग पर पक गए और दूसरे 40 उलमा भी आग पर पक गए, लेकिन एक आलिम ने भी अंग्रेज के सामने गर्दन नहीं झुकाई। किसी कहने वाले ने कहा है ये अर्ज़ तमन्ना से बेजार की दुनिया, और सख्तियाँ, दुश्वारियाँ, पाबंदियाँ, मजबूरियाँ, याद अय्याम में जफा भुलाए तो भुलाए किस तरह, दिल फिरंगी से लगाए तो लगाए किस तरह। वमा अलैना इल्लल